اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سوال یہ ہے کہ لطائف کا جو ذکر ہے، 7 لطائف کا جو ہم کرتے ہیں، یہ صفاتی ذکر ہے یا ذاتی ذکر ہے؟ اچھا، اب اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے، اس کو دور کرنا انتہائی ضروری ہے۔ میں بعض اوقات لطائف کی محفل اٹینڈ کرتا ہوں کچھ ذاکرین کے ساتھ۔ وہ لطائف کی جو محفل ہے، وہ جو لطائف کا ذکر ہے وہ تو بخوبی کرتے ہیں اور لمبا کرتے ہیں، ذکر لینتھی کرتے ہیں، لیکن اس کے اینڈ میں جو ذکر خفی آتا ہے وہ بہت مختصر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کو سمجھنا ہے جو لطائف کا ذکر ہے نا، یہ صفاتی ہے، یہ ذاتی ذکر نہیں ہے۔ یا واحد، یا احد، یہ سارے ذکر کیا ہیں؟ یا حیو یا قیوم، یہ ذکر صفاتی ہیں، ذاتی نہیں ہیں۔ صفاتی ذکر سے ہی یہ لطائف زندہ ہوتے ہیں۔ اب جن کے لطائف صفاتی ذکر سے اور صفاتی تصور سے زندہ ہوتے ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں؟ ان لطائف کی جو حد رسائی ہوتی ہے نا، وہ 7 جنتوں تک ہوتی ہے، 7 جنت تک جا سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ اب اگر یہ 7 لطائف ذاتی نور سے پیوست ہو جائیں، ان کو ذاتی نور کا پیوند لگ جائے، یا ذاتی نور میں ضم ہو جائیں، یا ذاتی نور کا حصہ بن جائیں، یا ذاتی نور سے پرورش پا لیں، تو کیا ہوگا؟ پھر یہ 7 لطائف 7 جنتوں تک نہیں بلکہ 7 جہانوں تک رسائی رکھیں گے۔ اگر صفاتی ذکر کے ساتھ 7 لطائف زندہ ہو گئے تو 7 جنتیں کہاں ہیں؟ ملکوت کے اندر ہیں، وہیں پہ رہیں گی، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ اگر ذاتی نور سے 7 لطائف زندہ ہو گئے تو یہ کعبہ قوسین تک جا سکتے ہیں، 7ویں جہان، آخری جہان احدیت تک جا سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ سرکار پاک سے، ہمارے مرشد پاک سے سوال کیا گیا کہ لطائف کا جو ذکر ہے وہ تو صفاتی ہے، تو یہ ذاتی ذکر تو یہ بھی نہیں ہے۔ تو سرکار پاک نے فرمایا، ہمارے مرشد پاک نے، کہ یہ جو لطائف کو زندہ کرنا ہے نا، طریقہ وہی ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ وہ صفاتی اسم سے لطائف زندہ ہوتے ہیں، لیکن ہم آخر میں ہو کا پیوند لگاتے ہیں، ہو کا پیوند لگاتے ہیں۔ اب ہو کا جو پیوند لگتا ہے، بیسیکلی وہ 7 لطائف کو ہم ہو کے ذکر میں نا بند کر دیتے ہیں، ہو کا کراس بنایا جاتا ہے، یعنی 7 لطائف ہو کے تصور میں بند ہوتے ہیں، اور یہی وہ ذکر ہے جو 7 لطائف کی محفل میں اینڈ میں ذکر ہو کیا جاتا ہے۔ اسی کو ذکر گم کہتے ہیں، اسی کو ذکر گم کہتے ہیں۔ اب حضرت ہمارے مرشد پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ اللہ کہتے ہو نظر آیا مجھے، ہو میں جب میں گم ہوا تو تو نظر آیا مجھے۔ ہو میں گم ہونا کیا ہے؟ وہ لطائف کی محفل میں جو ہم ذکر خفی کرتے ہیں، وہ ہو میں گم ہونا ہے۔ اب یہ کتنا بڑا راز سرکار پاک نے کھولا ہے، اور بڑے آسانی کے ساتھ۔ ہو میں گم ہونا کیا ہے؟ 7 لطائف کی محفل جو ہم کرتے ہیں، بیسیکلی اس کے لاسٹ میں جو ہو کا پیوند لگاتے ہیں، ذکر ہو کرتے ہیں، وہ ہو میں گم ہونا ہے۔ اس میں ذکر خفی بھی ہو ہوتا ہے اور تصور بھی ہوتا ہے، جس سے 7 لطائف ذاتی نور سے پیوست ہو جاتے ہیں، ذاتی نور ان کے اندر آ جاتا ہے، اور وہ 7 جہانوں تک رسائی حاصل کرتے ہیں، رب کی ذات تک بھی رسائی حاصل کرتے ہیں، کعبہ قوسین کے مقام تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ اگر ہو کا پیوند نہ لگایا تو صرف عالم ملکوت کے اندر صرف 7 جنتوں تک جا سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ اب جو لوگ، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، جو لوگ صفاتی ذکر کرتے کرتے ایک لطیفے کا 10-10 15-15 منٹ ذکر کرتے ہیں، اور اینڈ میں ذکر خفی جو اصل ہے، جو ذاتی نور میں پیوست کرنا ہے، وہ مختصر کرتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ اس کا نقصان کیا ہونا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہونا ہے کہ لطائف تو زندہ ہو جانے ہیں، لیکن ذاتی نور کی کمی رہ جانی ہے، ذاتی نور میں کمزور ہو جائے گا۔ جب ذاتی نور میں کمزور ہوگا تو ذات تک رسائی بھی مشکل ہو جائے گی۔ تو یہ تمام لطائف کا ذکر کرنے سے کیا مراد تھا؟ کہ یہ لطائف زندہ تو ہو جائیں
اور اینڈ میں جب اس کو ہو کا پیوند لگایا جائے تو سب سے زیادہ لگایا جائے تاکہ ذاتی نور میں یہ کنورٹ کر دیے جائیں، ذاتی نور میں تبدیل کر دیے جائیں۔ تو جو ساتھی لطائف کی محفل کرتے ہیں چاہے وہ دوسرے لطائف کا جو ذکر ہے وہ کم کریں، لیکن ہو کا ذکر جو ذکر خفی ہو ہے اس کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں۔ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اصل مقصد جو تھا نا وہ اینڈ میں تھا، اس اصل مقصد کو جو ہو کا ذکر ہے اس کو مختصر کرتے ہیں، باقی کو ذکر زیادہ کرتے ہیں۔ اس چیز سے تھوڑا احتیاط کریں، ہر لمحہ ہر گھڑی ذکر قلب کو زندگی کا حصہ بنائیں، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے سوتے لیٹتے ہر وقت دل کی دھڑکنیں محسوس کریں، ساتھ میں ذکر قلب بھی کرتے رہیں اور لطائف کی محفل میں ذکر ہو زیادہ سے زیادہ کریں۔ آنکھیں بند کریں اور ساتھ میں پڑھیں اللہ اللہ اللہ۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول الله أكبر